نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ سبحانہ نے ہم سب کو اپنا حبیب عطا فرمایا. پچھلی قوموں، پچھلے انبیاء کرام نے تمنائیں کی، دعائیں کی، گزارشات کی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ نے انہیں اپنا محبوب نہیں دیا. آپ نے، ہم نے دعائیں نہیں کی، لیکن اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا. ظاہر ہے یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ بے مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. یہ سعادت، توحیدی سعادت، اسے سنبھال کر رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ربانی فیضان کی سوچ نصیب فرمائے. وہ لوگ جو اس طرح کی نگیٹیوٹی میں رہتے ہیں کہ نبی کے ذکر کی ضرورت کیا ہے، نبی کے محفل کی ضرورت کیا ہے، انہیں کچھ نہ کہیے، ایک بات کہیے، کیا ضرورت تھی کہ تمہیں اپنا محبوب اللہ نے عطا کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ تمہیں آدم کی قوم میں، نوح و عیسیٰ کی قوم میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہیں کیوں پیدا کیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اور جانتے ہیں امت کا لفظ جو ہے نبی کی وجہ سے بولا جاتا ہے. جیسے خلق اور مخلوق جو ہے یہ اللہ کو دیکھ کر، خالق کو دیکھ کر بولا جاتا ہے کہ آپ خدا کی مخلوق ہیں، لیکن خدا کی امت نہیں بولا جاتا. امت نبی کو دیکھتے ہوئے بولا جاتا. پورے قرآن 6666 آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کنتم خیر خلقن، کنتم خیر مخلوقن، نہیں، کنتم خیر امتن کہا ہے. یہ تم بہترین امت ہو. بہترین امت کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا نبی سب سے بہتر ہے، تمہارا نبی سب سے افضل ہے، تمہارا نبی سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہیں کنتم خیر امتن کہا گیا. اللہ تعالی ہمیں احساس خیر امت ہونا نصیب فرمائے. افسوس کیا ہے، توفیق سے محرومی ہے، اور دنیاوی قد و قامت کو، وجاہت کو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں. کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے کامیاب کہا. کامیاب وہ ہے جو رسول پاک کی قربت حاصل کیا. کامیاب وہ ہے جو بارگاہ رسالت کا سرخرو ہوا. چنانچہ آپ اس کو پریکٹیکلی طور پر محسوس کریں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ، بلکہ اگر کہوں 88 مقامات پر اللہ نے ان کے ایمان کی سند نازل کی ہے. اب جن کے مومن ہونے کی سند اللہ دے دے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں نا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک اگر خود کہے کہ یہ مومن ہے تو اس کا مطلب یہ وہ بہت بڑے گارنٹیڈ ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اول صحابہ کرام ہے. اے ایمان والو، یہ سب سے پہلے جن کو اللہ پاک نے کہا ہے وہ گارنٹی کے ساتھ صحابہ کرام کو کہا. قرآن پاک میں کئی مقامات پر دیکھیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، صحابہ سے راضی. میں یہ سب بول کر ذہن یہ دینے جا رہا ہوں
کہ صحابہ سے اللہ راضی کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ نبی سے راضی ہے، صحابہ نبی کے لیے پازیٹیو ہے، صحابہ نبی کے لیے ہمیشہ رائٹ رہے۔ چنانچہ اسی لیے صحابہ کا لفظ ہی اسے کہتے، صحبت نبی پانے والے کو صحابی کہتے۔ صحابی عربی لفظ ہے، صاد الف ہا اصحا صحب، صاد شیب صاحب ساتھی کے معنی میں، قرآن پاک میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوى۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارے جو ساتھی یہاں پر صاحب سے مراد نبی، تو صحبت کا عنوان ہے۔ نبی کا ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں صحبت پا لیا ہو، وہ جانتے ہیں امام بخاری سے افضل ہے، امام شافعی سے افضل ہے، امام مالک سے افضل ہے، دنیا کے تمام پڑھے لکھوں سے افضل ہے، اگرچہ ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں۔ صحابی جو ہے، بدوی بھی صحابی اگر ہیں تو وہ امام اعظم سے افضل ہیں، جنہوں نے 88-80 لاکھ مسئلہ بتایا، اور صحیح بخاری تو اتنے آتھنٹک عبادت کتاب اللہ ان کا درجہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کے جو ہو جاتے ہیں وہ واقعتاً خدا اس کو گارنٹی دے دیتا ہے کامیابی کا، اور نبی والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ توحید والا نہ ہو، وہ اللہ والا نہ ہو۔ ہمارے پاس ون سائیڈڈ کا عنوان ہی نہیں۔ قرآن نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کو مانے گا بے شک وہ خدا کو مانے گا۔ جس نے رسول کو مانا بے شک اس نے خدا کو مانا۔ تو رسالت ہی توحید تک پہنچاتی ہے، رسول ہی خدا تک پہنچاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جو میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، اس میں بالخصوص ایک دم ایک آتھنٹک نظریہ لے کر تھوڑا بیٹھیں اور ایک اور ذہن دے دیجیے دنیا والوں کو کہ ہم 12 ربیع الاول بولتے ضرور ہیں، لیکن ہم 12 ربیع الاول والے کو ہمیشہ مانتے ہیں، صرف اسی تاریخ میں ہم نہیں مانتے۔ اس کی کھلی دلیل ہے کہ ہم آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا ایمان تاریخ کا نہیں، تصدیق کا ہے۔ ہم نبی کی تصدیق کیے ہیں، اور وہ 365 دن کے لیے، کیا آخری سانس تک کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ یہاں پر غور کیجیے گا، اللہ پاک نے 3 ورڈ استعمال کیا ہے، لیکن اس کو اینڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ رسول والنبی والامی لکھا، رسول النبی الامی، یعنی جو رسول ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے وہ امی۔ مگر افسوسناک بات ہے آج لفظ امی کو الگ انٹروڈکٹ کیا جا رہا ہے، لفظ امی کو نکالا جا رہا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اینڈ بھی نہیں۔ اگر اینڈ کہا جاتا تو ایک مستقل عنوان امی کا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، رسول نبی امی، رسول اور نبی اور امی نہیں، رسول نبی امی، یعنی امی کو سمجھنا ہو نبی کو سمجھو، نبی کو سمجھنا ہو رسول کو سمجھو، رسول کو سمجھنا ہو نبی کو سمجھو، نبی کو سمجھنا ہو امی کو سمجھو۔ یہ ہے، میں یہ 3 بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ امی کا معنی ڈکشنری میں بے پڑھا ہوتا ہے، جن کے پاس لکھنا پڑھنا نہ ہو، پڑھے لکھے نہ ہو۔ عموماً جیسے قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 میں دیکھیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، بعض لوگ ایسے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، انہیں بھی امی کہا۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں بھی هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو امی میں بھیجا۔ کیا کہہ رہا ہے امی کا مطلب؟ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بے پڑھے لکھے میں بھیجا۔ اب اس لفظ سے خود بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پڑھے لکھے میں بھیجا رسول کو، اس کا مطلب جس کو بھیجا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جس میں بھیجا ہے وہ بے پڑھے لکھے، امیوں میں بھیجا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی یہی آیت والذی بعث فی الامیین، امیوں میں بھیجا۔ اب ذرا سمجھیے، تو بے پڑھا لکھا یہ ڈکشنری کا معنی ہے۔
بے پڑھا لکھا ہونا آپ کے لیے ہمارے لیے عیب ہے، نبی کا امی ہونا کمال ہے، نبی کا امی ہونا کمال ہے، کمال سمجھے، عزت کی بات ہے، شان کی بات ہے۔ اب اس کو سمجھانا ہے، کیوں؟ آپ امی ہے بشر اور نبی امی ہے رسول۔ آپ امی ہے بشر، نبی امی ہے نبی، اور نبی اور رسول کا کانسیپٹ سمجھیے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو مخلوق کی طرف اللہ کی جانب سے خدا کا احکام لے کر آئے، نئی کتاب نئی شریعت کے ساتھ جو مخلوق کی اس کو ہدایت کے لیے آئے اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس انسان کو بولتے ہیں جو مخلوق کے پاس آئے ہو اللہ کے احکام کو لے کر۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا کی بات بھی اگر آپ کو دیں اور جہاں کے لیے دیں، وہاں کا علم اگر آپ کے پاس نہ ہو، ایڈریسنگ نہ ہو، آپ وہاں تک پہنچا سکتے؟ نہیں پہنچا سکتے۔ تو ذرا امی کا مفہوم سمجھیے، رسول اس کو کہتے ہیں خدا کا احکام مخلوق کو دے۔ اس کا مطلب مخلوق کی ایڈریسنگ نبی کے علم میں ہے، کس کو دینا ہے، کیسا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ نبی کے علم میں ہے۔ تو امی ہونا جو بے پڑھے لکھے کا مفہوم ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اے لوگوں، دنیا کی یونیورسٹی سے میرا حبیب نہیں پڑھا ہے، یہ میری بارگاہ سے پڑھا ہوا ہے۔ تو میری بارگاہ سے پڑھا لکھا ہے رسول نبی، اور تیرے پاس پڑھا لکھا نہیں ہے امی۔ تو امی ہونا میرے رسول کا کمال ہے، میرے نبی کا کمال ہے۔ تو تم جو امی دیکھ رہے ہو یہ رسول نبی یہ امی ہے۔ تم خود چھوڑ سکتے ہو کہ کہیں یونیورسٹی سے پڑھے نہیں، کسی کالج اور اسکول میں گئے نہیں، پھر بھی اتنی فصاحت و بلاغت کا کلام، اتنی اعلیٰ ترین بات، اور بلکہ چیلنج پہ چیلنج، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ اگر اس قرآن میں شک ہے تو مثال لے آؤ، اس قرآن میں شک ہے تو چیلنج پہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اتنا زبردست چیلنج کلام دینے والا امی ہے، تو اب امی کی تحقیق کرو، امی کی تنقید نہ کرو، تحقیق کرو گے سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعی نبی کا امی ہونا معجزہ ہے، نبی کا امی ہونا کمال ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ کہنے والوں نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا ہی کلام ہوگا۔ تو نبی کا امی ہونا کیا ہے؟ کمال ہے۔ ہمارا امی ہونا عیب ہے۔ امی کا معنی بے پڑھا لکھا، یہ کامن اعتبار سے ہے، رسول نبی ہے امی ہے۔ یہ ذرا سمجھیے، کبھی بھی آپ کو کہیں نا کہ امی امی، ہاں امی بے شک، لیکن امی مستقل امی کا انٹروڈکشن قرآن پاک نے نہیں کرایا۔ رسول امی، نبی امی، اور جب آپ نے رسول ایڈ کر دیں گے تو علم آٹومیٹک لازم آئے گا، نبی کا علم آٹومیٹک لازم آئے گا، کیونکہ نبی کہتے ہی ہیں اس کو جو غیب کی خبر دے، جو غیب کی خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور خبر دینے والا معاذ اللہ بے پڑھا لکھا ہوگا؟ نہیں، نبی اس کو، یہ صفت ہے، یہ ذات نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ نبی ہونا یہ صفت ہے، اور نبی یوم عربی ورڈ ہے، نبأ سے، اور نمبر 29 میں فرسٹ ہے ام یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو نبأ عظیم بڑی خبر، بڑی خبر کو نبأ عظیم بولتے ہیں، اور بڑی خبر دینے والے کو نبی بولتے ہیں۔ آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کا علم، وہ تو قیامت کا علم دے رہے ہیں، وہ تو حشر کا علم دے رہے ہیں، وہ تو برزخ کا علم دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، پتہ ہے، تب تو دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، لیکن سورس آف نالج کیا ہے؟ کبھی پریکٹیکلی طور پر ہم نہیں سوچا جاتا کہ قبر میں عذاب ہوتا، کبھی نہیں۔ ہمارا سورس آف نالج نبی نے کہا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہم نے مان لیا، نبی نے کہا ہم نے مان لیا۔ تو سوچے ہمارے علم کا سورس نبی ہے اور نبی بے پڑھے معاذ اللہ، نہیں۔ تو نبی کا بے پڑھا ہونا یہ خلق کے اعتبار سے ہے، ورنہ آپ سنیں سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بڑی عظیم آیت ہے یہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یاد سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ سورہ بقرہ میں 31 آیت نمبر دیکھیں آپ، اللہ کیا فرماتا؟ ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ الاسماء پلورل، اس
سنگولر ہے, الاسماء اس کا پلورل ہے, اس پلورل ہی میں سب, لیکن کلھا کا بھی ورڈ ہے اس میں, کلھا کمپلیٹ, پورا کل. اللہ نے آدم کو کل علم دے دیا. اب کل علم اللہ نے آدم کو دیا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بھی نبی ہیں. اب اس کو میں عقیدت میں نہیں حقیقت میں لا رہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 80 اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یاد کرو اے نبیوں کی جماعت, یاد کرو اے نبی کے گروہ, اے انبیاء کرام کی گروہ, یاد کرو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کہ اے نبیوں کی جماعت سنو, میں تمہیں کتاب دوں گا, میں تمہیں حکمت دوں گا, لیکن کتاب و حکمت دوں گا یہ تو نبوت اور رسالت کی شان بھی ہے, دوں گا, لیکن یہ اتنی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کی بات آگے سنو. ثم جاءکم رسول, ایک عظمت والا رسول آئے گا تمہارے پاس, ایک عظمت والا رسول آئے گا. مخاطب کون ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک. مخاطب آدم سے لے کر عیسیٰ تک. مخاطب خدا, مخاطب بولے تو خطاب کرنے والا, اور جس سے خطاب کیا جائے اس کو مخاطب بولتے ہیں. جیسے آپ ابھی مخاطب ہیں, میں مخاطب ہوں. تو سامعین ہے انبیاء کرام, اور سنانے والا ہے پروردگار, اور ٹاپک ہے محمد رسول اللہ. ٹاپک ہے محمد رسول اللہ. ثم جاءکم رسول, ایک عظمت والا رسول آئے گا. رسول سے کہہ رہا ہے اللہ, رسول آئے گا, رسول آئے گا. کیا کرنا ہے تمہیں؟ پہلی ان کی شان یہ ہے کہ مصدق لما معکم, وہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں نا میری, وہ ان سب کی تصدیق کرے گا, تمہاری سچائی کا اعلان کرے گا. تمہارے پاس جو کتاب ہے ہماری, وہ سب کا اعلان کرے گا کہ انبیاء کرام جتنے بھی حق ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی آئے اپنی کتابوں کے ساتھ وہ حق ہے. یہ محمد اس کی تصدیق کرے گا. کیا بات ہے؟ آگے دیکھیے آپ, اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ایک گروہ انبیاء, ایک گروہ انبیاء, بلکہ آپ کوانٹٹی بتا دوں آپ کو, 1,23,999 انبیاء کرام کی وہاں پر جماعت ہے. 1,23,999, کیونکہ محمد عربی کو ایک عنوانی روپ دیا گیا, تو ان کو الگ کر کے ان کا انٹروڈکشن نبیوں سے کرایا جا رہا, تو ابھی کے ان میں نہیں ہے. تو 1,23,999 آپ سمجھ رہے ہیں, الحمدللہ 1,23,999. ہم لوگ تو ماشاءاللہ 200, 400, 500 اگر رہتے ہیں تو لوگ آپ یہ لگا دیتے, یہ بدعت ہے. وہاں دیکھیے اللہ پاک 1,09,999 انبیاء کرام سلیکٹڈ کی جماعت, معصوم عن الخطا کی جماعت, پاک جماعت, ہر زاویے سے اچھی جماعت. ان کے سامنے اللہ پاک نبی کا عنوان دیے ہوا کہتا ہے ایک رسول عظمت والے آئیں گے. پہلے اس رسول کے حوالے سے بھی سن لیجیے. خلق میں جو کامن مخلوق کا عنوان ہے نا, تو خلق میں ایک کامن عنوان بشریت کا ہوتا. اگر اس بشریت پر اسٹیٹس آئے اور اس پر جو ہے رسپیکٹ کا عنوان پہلے اگر آتا ہے تو صالحیت کا آتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اس کی وضاحت موجود ہے. سب سے پہلے انسان جب اعلیٰ بنتا ہے تو پہلی کیٹیگری ہے صالح کی, اس کے بعد اوپر کی کیٹیگری ہے شہید کی, اس کے بعد اوپر ہے صدیق کی, اس کے بعد اوپر ہے نبی کی, پھر اس کے بعد رسول کی, پھر اس کے بعد اولو العزم رسول, اور اس کے بعد محمد رسول اللہ. سب سے اوپر ہے. اب قرآن پڑھ دے رہا ہوں میں, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سلیکٹڈ اور انعام یافتہ ہے. ایک کامن انسان کی میں بات کر رہا ہوں کہ کامن انسان کو ایک پوزیشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, تو نیچے سے جائے تو سب سے پہلے صالحیت کی پوزیشن, ٹھیک ہے, ہاں. اور اس پوزیشن میں انعام یافتہ بندوں میں سب سے اعلیٰ ہے محمد رسول اللہ, سب سے اعلیٰ ہے. یعنی خدا کے بعد اگر اعلیٰ کی بنیاد ڈلے تو محمد, اور خلق میں اعلیٰ کی انتہا بنے تو محمد. ادھر سے دیکھیں بلندی کی انتہا, اور ادھر سے دیکھیں تو بلندی کا آغاز. اب ذرا دو بات سمجھیں قرآن پاک سے, سورہ نساء آیت نمبر 69 میں. اب سنیے, تو رسول کا لفظ عظمت والا جو میں نے مانا کیا ہے وہ اسی لیے کہ سارے رسول بھی مخاطب ہیں. رسولوں کے جو دو زبر ہے نا گرامر کے اعتبار سے, التنوین للتعظیم, گرامر کے اعتبار سے, اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ثم جاءکم رسول. نون دو زبر جو ہے, دو پیش جو ہے,
یہ دو پیش تعظیم کے لیے ہے، اس لیے مانا ہوگا عظمت والا رسول. کیا مانا ہوگا؟ عظمت والا. ورنہ رسول تو سامنے بھی، موسیٰ بھی سامنے ہے، عیسیٰ بھی سامنے، سب ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے جب سارے انبیاء کرام ہیں تو رسول بھی تو ہے وہیں پہ. تو یہاں پر رسول کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان دیا کہ عظمت والے رسول آئیں گے، تمہیں کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. بِهِ میں جو ہی ہے، ہی مانے ہوتا ایک، ہما مانے ہوتا دو، ہم مانے ہوتا سب. تو بِهِ ایک، یعنی اس پر تم سب ضرور ضرور ایمان لانا. کن کو کہا اللہ نے؟ نبیوں کو، رسولوں کو. تم سب ضرور ضرور ایمان لانا. اور ایمان لانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ امتی بولتے ہیں. جو ایمان لائے ان کو امتی بولتے ہیں، اور جن پر ایمان لائے ان کو رسول یا نبی بولتے ہیں. تو آپ کے نبی نبیوں کے نبی، آپ کے رسول رسولوں کے رسول. اس آیت کریں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اب ذرا اس کے آگے دیکھیے وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور سنو، ان کا ڈیفینڈ بھی کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی حمایت کرنا. پہلا لفظ میں نے ڈیفینڈ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتائیے امتی نبی کی مدد کرتے ہیں، یہ تو سائنس کی بات ہے. نبی امتی کی مدد کریں، بھائی ادنا اعلیٰ کی مدد کریں، نہیں اعلیٰ ادنا کی مدد کریں، یہ ٹھیک ہے. تو اس آیت میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ سارے نبیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو آگے وَلَتَنْصُرُنَّهُ ہوگا. یہ مطلب گرامر کے اعتبار سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا اس کو سمجھیے. آیت جو ہے ترجمہ کے اعتبار سے سب کر دیتے ہیں، لیکن اس کی جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو واقعی چھپا ہوا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ قرآن عالم اور نبی کی شان ہے، تو دکھنا نا قرآن میں شان، وہی میں دکھا رہا ہوں. دیکھیے وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ ان کی مدد کرنا ہے، ان کی مدد کرنا نہیں، ان کا ڈیفینڈ کرنا. یعنی محمد عربی کے خلاف اگر کوئی جائے تو اٹھنا، نبی کے خلاف کوئی جائے تو ڈیفینڈ کرنا، رسالت کے خلاف کوئی بکے تو ڈیفینڈ کرنا. یہ ہے مدد کا معنی. تو وہاں اصل ڈیفینڈ مراد ہے. چنانچہ اس کو میں قرآن کی سورہ صف آیت نمبر 6 سے واضح کرتا ہوں. ڈیفینڈ کا عنوان 6 سے واضح کرتا ہوں اللہ پاک، تاکہ ابھی اس آیت کو میں مکمل کروں گا، ذرا یاد دلائیے گا. پہلے ڈیفینڈ کا عنوان دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کے آخری نبی، آخری رسول. سورہ صف پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اب اس کا پورا ترجمہ سنیے. اے یعقوب کی اولادو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. تو اے یعقوب کی اولاد سنو، میں تم سب کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ عیسیٰ کہہ رہے، عیسیٰ اپنی قوم کو، اپنی امت کو کہہ رہے میں تم سب کو میں رسول ہوں، ٹھیک ہے. اور تمہارے پاس جو پچھلی قوم گزری ہے، یعنی موسیٰ کی قوم بھی گزری، جو توریت والی قوم ہے، میں اس توریت کی تصدیق کرتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. ہو گئی بات؟ ہاں. مگر امپورٹنٹ بات سنیے، وہ مبشرا برسول. اب مجھے تنوین کو سمجھنا نہیں پڑنا چاہیے، اب سمجھ گئے آپ. اور ایک ایسے عظیم رسول کی بشارت دے رہا ہوں. عظیم اگر نہیں بولیں گے تو حضرت عیسیٰ خود رسول ہے. حضرت عیسیٰ خود رسول ہے. وہ مبشرا برسول، اور میں ایک ایسے عظیم رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو آئے گا میرے بعد، ان کا نام احمد ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بشارت دے رہا ہوں. بشارت سے مراد سمجھ رہے؟ یہ رسول ہے، اگر تم یا تمہاری نسلوں نے ان کا زمانہ پا لیا، خلاف مت جانا. یہ بشارت ہو گئی، کیونکہ بشارت میں پوزیٹیوٹی ہوتی ہے، خوشخبری کا عنوان ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. تو حضرت عیسیٰ نے گویا نیگیٹیوٹی کو اپنے زمانے ہی سے دور کر دیا کہ اگر نسل در نسل بھی عیسائیت ہوئی اور واقعی میرے دیگر ہوئے تو سمجھ لینا کہ محمد کا ڈیپینڈ کرنے والا میں ہوں، خلاف نہ جانا. میں ہوں، خلاف میں جانا. وہ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، نام تک بتا دیا. میں ایک ایسے عظیم رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا. ڈیپینڈ کیا نا حضرت عیسیٰ. اچھا اس میں ایک نقطہ سنیے. رسول تو اپنی قوم کو مسئلہ دینے کے لیے آتے ہیں، احکام دینے کے لیے آتے ہیں نا، احکام دینے کے لیے آتے ہیں. اس آیت کریمہ سے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 سے ایک عقیدہ بھی آپ کو مل رہا ہے اور ایک تصور توحید بھی آپ کو مل رہا ہے کہ ہم تو نبی کے آنے کے بعد نبی کو منا رہے ہیں.
ابھی محمد عربی نہیں آئے ہیں، اب قرآن پاک میں اس کا ذکر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم میں ان کو منا رہے تھے. سبحان وہ مبشرن، میں بشارت دے رہا ہوں. اگر بشارت کا ترجمہ آج کے حساب سے کروں نا، یاتی بھی اس میں آئے گا. جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. پورے کو اگر اردو میں ترجمہ کرو تو بشارت کا معنی جشن اور آنے کا معنی آمد. جشن آمد رسول، جشن و مبشرن برسول یاتی، ایسے رسول کی بشارت جو آئیں گے. آمد کا معنی ہی تو وہ جشن آمد رسول بولتے ہیں نا. اب رسول میں جشن آمد رسول مصطفیٰ، رسول مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، اب جتنی بھی نام ہے تو وہاں پر احمد بھی ہے. جشن آمد احمد، جشن آمد رسول. اور یہ آپ نہیں، قرآن پاک میں اور اس وقت جب حضرت محمد عربی تشریف نہیں لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک نے یہ ذہن دیا نبی آئے ہیں. یہ ماننے منانے کی تو تنقید اور تحقیق کا عنوان ہی نہیں ہے. ان کا ذکر تو پاسٹ سے ہو رہا ہے، ان کا ذکر تو بہت پہلے ہی سے ہو رہا ہے. اس کو بھی قرآن پاک سے سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے، وہ آیت بولوں نے دیکھیے گا سورہ بقرہ، کیونکہ آپ لوگ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نبی کا صدقہ عطا فرمائے. سورہ بقرہ، اچھا یہ قرآن اور صاحب قرآن کا یہ 11واں پارٹ ہے ہمارا الحمدللہ. یہ 11واں جلسہ ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو اور نبی کا واقعی صدقہ نصیب کرے. ہاں، قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. قسم سے اس آیت کریمہ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے آل ان آل پازیٹیوٹی کے ساتھ سنیں، کبھی بھی کوئی گستاخ نہیں بنے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی آمد سے پہلے، اب من قبلوں ہی، من قبلوں، قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے. من بعد و بعد. تو اللہ قرآن میں ایگزیکٹ لفظ فرماتا ہے، اس کی ابھی تفسیر میں نہیں گیا ہوں، ایگزیکٹ لفظ من قبل، نبی کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ قبیلہ یہود یستفتحون علی الذین کفروا، اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی رب سے دعا کرتے تھے. یہ تو ترجمہ ہوا. اب کیسے کرتے تھے؟ وہ جو یہودی تھے ظاہر ہے صاحبان توریت تھے یا صاحبان انجیل، عیسائی یا یہودی جو بھی، تو توریت میں نبی کا نام ہوتا الف ہا میم دال احمد یا میم ہا میم دال محمد، یہ نام ہوتا. اب وہ اس پر انگلی رکھتے، جو ان کے راہب اور جو ان کے بڑے عالم ہو انگلی رکھتے اور انگلی رکھ کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس نام کے وسیلے سے اپوزیشن پر غلبہ عطا فرما، اس نام کے وسیلے سے اپوزیشن پر غلبہ عطا علی الذین کفروا، کافروں پر غلبہ عطا فرما اس نام کے وسیلے سے. آپ اخبار پڑھ کر کے غلبہ کی بات کر رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ کر غلبہ کی بات کر رہے ہیں. قسم خدا کی آج بھی نبی کا وسیلہ لیجئے، کل جب اللہ نے فتح دیا تو آج کیوں نہیں دے گا. اور یہ بھی سنیے کہ نام محمد کے وسیلے سے فتح ملی ہے. آپ کو تو ذات محمد ملی ہے، آپ کو تو عالم آل محمد ملے ہیں. وہاں پاسٹ کی قومیں اپوزیشن اور کافروں پر قرآن کہہ رہا ہے یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پر فتح طلب کرتے تھے محمد عربی کے وسیلے سے. آپ ذرا سنیں، یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جشن کا عنوان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تصدیق کا عنوان نہیں ہے تو کیا؟ پچھلی قومیں نبی کے نام کی برکت سے کامیاب ہوئی، آج نبی کی ذات پر تحقیق کر رہے ہیں. کتنا نونسنس باتیں ہیں، تحقیق کریں. انہوں یہ تھے، انہوں یہ تھے. میں کہتا ہوں قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جو نبی کو کنڈم کرنے کے لیے ہو. نبی کی شان کو بیان کرنا ہی قرآن کی ذمہ داری ہے. ذرا سنیے وجہ اس کی، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے، خدا کا کلام ہے، نبی کا معجزہ ہے. نبی کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن ہے، اور اس کے بعد آپ معراج بھی جو ہے معجزہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن یہ نبی کا معجزہ ہے. قرآن کے ذریعے سے فار ایگزامپل اللہ پاک فرماتا ہے کوئی انما انا بشر مثلکم، دو جگہ قرآن پاک میں ہے، سورہ کہف آیت نمبر 110 میں اور سورہ حامیم سجدہ فصلت
آیت نمبر 6 میں, یہ دو جگہ ایک ہی جیسی آیت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. سورہ کہف میں ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. سورہ فصلت میں ہے فاستغفروہ. یعنی مگر ٹاپک وہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب آپ کہیے کہ میں ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود. میں نے ایک دم گرامر کا ترجمہ کیا. اب لفظ بلفظ ترجمہ. کل کہیے آپ انما میں ہی انا بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح. اور تمہاری طرح سے مراد اکوالٹی بتانا مقصود نہیں ہے, اٹریکشن بتانا مقصود ہے. کہاں بھاگ رہے ہو, آؤ. کیوں ادھر ادھر جا رہے, کوئی اور مخلوق نہیں, تمہیں میں گزارا ہو زندگی. بس اسٹیٹس میرا بلند ہو گیا, عظمت کی بلندی ہے, مگر ہو تمہیں. اس کے بعد یوحی الی, میں ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس وحی آتی. اب اس آیت کریمہ سے اگر نبی کے کامن ہونے کا نظریہ دیا جائے تو اس آیت ہی میں دلیل ہے کہ نبی کامن نہیں ہے, کیونکہ یہاں سمپل نہیں کہا جا رہا میں بشر ہوں, بلکہ ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے. خدا کے معبود حقیقی ہونے کی جو دلیل ہے, خدا کے ایک اللہ ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں آپ ہم سب, اللہ فرمانا آپ کہیے کہ یہ بشریت وہی ہے میری, بشریت وہی ہے میری, کہ میری بشریت پر خدا کے معبود ہونے کی دلیل ہے. خدا کے معبود ہونے کی دلیل میری بشریت ہے, بشریت. اور میں نے ابھی شروع میں آپ سے کہا بشر کے اوپر ہے صالح, اس کے اوپر ہے شہید, اس کے اوپر ہے صدیق, اس کے اوپر ہے نبی. بشر میں خدا مل گیا آپ کو, نبی کی صالحیت میں کیا ملے گی, صدیقیت و نبوت و رسالت میں کیا ملے گی. اس لیے نبی جو ہے تنقید و تحقیق کے لیے نہیں, تصدیق کے لیے ہے. اگر تحقیق کرنی بھی ہونا تو بشریت میں کرو, تحقیق کرو گے نا خدا نہیں جائے گا, بشریت و مصطفیٰ کی. اس کے بعد سورہ یونس میں بھی دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. ماننے والے کو صحابہ کرام کہا گیا, جو تذبذب کا شکار ہوئے انہوں نے ریفرنس مانگا, دلیل مانگا کہ آپ ایک اللہ کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس, آپ ریفرنس کوٹ کیجئے, آپ بتائیے کہ اللہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے, اللہ معبود حقیقی ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جو کہا ہے جملہ وہ سنیے, بے وقوف. یہ ایک دم ترجمہ کر رہا ہوں, بے عقل, تم اس نبی کو 40 سال تک سچا کہتے کہتے تھکے نہیں, امین کہتے کہتے تھکے نہیں. تم بولتے تھے امین, تم بولتے تھے سچا, تم بولتے تھے اچھا, مال تمہارا ہوتا, اپنے خاندان والوں کے پاس نہیں رکھتے تھے, محمد کے پاس لا کر رکھتے تھے کہ محمد امین ہے. اتنے اسٹرانگ, اتنے اعلیٰ نبی کو تم نے سچا کہا, اچھا کہا, کعبہ کے مطلب محرابوں پر کتبے لگاتے تھے اسی محمد کی. جب اعلان نہیں کیے تھے تو محمد سچے تم نے کہا, آج اعلان کر رہے ہیں تو محمد سچے نہیں ہے. کیسی بے وقوفی ہے. قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا, افلا تعقلون, ارے کچھ عقل ہے, عقل سے کام لو, عقل سے کام لو, عقل نہیں ہے کیا. سنو, فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی, سنو اعلان رسالت سے 1 سیکنڈ پہلے تک کی زندگی جو بچپن سے لے کر کے ہے, یعنی 40 سال کی پوری زندگی, اور جس زندگی کے لمحے میں اعلان کر رہے ہیں اس اعلان کے ٹائم کو ہٹا دیجئے, اس سے پہلے کی پوری زندگی جو ہے یہ نبی کی خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے, خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے سچا کہا, تم نے اچھا کہا, اور جب اچھا کہہ دیا تو اب کہاں سے اچھا. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو, نہیں, عبادت کر رہے ہو کرو, لیکن اس کی نہیں, جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. میں عبادت کرنے کہہ رہا ہوں, عبادت سے روک نہیں رہا ہوں, لیکن مخلوق کی نہیں, خالق کی عبادت کرو. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کا ذکر کس طرح سے فرمایا, بشریت میں فرمایا, 40 سالہ زندگی میں فرمایا, اور کس اعتبار سے, توحید کی سب سے بڑی دلیل کو بشریت, توحید کی سب سے بڑی دلیل کو 40
40 साल जिंदगी तौहीद की सबसे बड़ी दलील को कॉमन जिंदगी आपके हिसाब से समझा रहा हूं, वरना हुजूर का हर सेकंड अजमत वाला। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब अभी ऐलान नहीं करे तो लोग ईमान नहीं लाए, तो इसका मतलब अभी नबी और उम्मती का उन्वान नहीं, नबी और रसूल का उन्वान नहीं, और जब ऐलान नहीं किए तो अभी एकदम बिल्कुल बशरी लिबादा के साथ रनिंग ऑफ लाइफ है। अब समझिए आप, तो ये 40 साल जिंदगी को अल्लाह पाक ने कहा कि ये रनिंग ऑफ लाइफ है 40 साल, कह दीजिए कि ये 40 साल जिंदगी मेरे एक खुदा होने की दलील है। आप जरा मोहब्बत से बताइए, नबी के ऊपर, इस बशर के ऊपर अभी कितना लेवल है, अभी कितना सालिह का, शहीद का, सिद्दीक का, नबूवत का, रिसालत का, बल्कि जितनी भी अजमत का, उस अजमत सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बुलंद वाला सारे। आप अंबिया किराम ही देख लें, कहना ये है कि जब अल्लाह ने नबी की बशरियत में तौहीद जो सबसे आला टॉपिक है, तौहीद जो सबसे आला चीज है, वो बशरियत मुस्तफा में आपको अता कर दिया, नबूवत का आलम क्या होगा, रिसालत का आलम क्या होगा, आपकी सदाकत का आलम क्या होगा। इसलिए मुसलमानों सुनो, मिलादुन नबी, नबी की मिलाद कर रहे हो तो सिर्फ शान बयान करो, रसूल की मिलाद कर रहे हो तो सिर्फ शान बयान करो। अगर तहकीक करनी है तो जलसे मिलादे बशरे मुस्तफा करो, इस बशरे मुस्तफा ही में आपको तौहीद का उन्वान मिल जाएगा। तौहीद से ऊपर तो कोई उन्वान ही नहीं है, बस अल्लाह जिसको मिल जाए अब उसके ऊपर है कुछ नहीं। और अल्लाह कहां मिल रहा, हुजूर की बशरियत में, हुजूर की 40 साल जिंदगी में। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये 40 साल जिंदगी ये दलील तौहीद है। अब ये पूरा समझाने के बाद मैं जो ज़हन देने जा रहा हूं तो इसको समझिए कि अल्लाह ताला डिफेंस फरमाता, जो दो आयत के जरिए से कहते हैं कि बशर है, बशर है, बेशक बशर है, लेकिन तुम्हारी तरह बशर नहीं, ऐसे बशर है जो एक खुदा तुम्हें देते हैं, तुम मुझे बताओ कैसे बशर हो। तुम्हारे पास वही आती नहीं आती, नबी के पास नहीं, बशर मुस्तफा, बशरियत मुस्तफा पर वही आती है। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 से भी अल्लाह के नबी की बशरियत दलील तौहीद, सूरह कहफ की आयत नंबर 110 में भी अल्लाह के नबी की बशरियत दलील तौहीद। अब बशरियत के बाद हम कोई जलसा जब भी करते हैं, कहीं पर भी आपने उन्वान नहीं देखा होगा जलसा बशरियत मुस्तफा, सीरत बशरियत मुस्तफा, नहीं, सीरतुन नबी, सीरतुल रसूल, जलसा अज़मत मुस्तफा, ये सब बयान करते हैं। आज से ये ज़हन बना लो कि ये टॉपिक सिर्फ अज़मत का टॉपिक है, ये टॉपिक जो नबूवत और रिसालत है ये अज़मत का टॉपिक है, डिस्कस का टॉपिक है ही नहीं। डिस्कस करने वालों ने जब किया तो नबी की बशरियत को रब ने पेश कर दिया, नबूवत को नहीं, बशरियत को। इसलिए डिस्कस करो बशरियत पर, और वहां करोगे भी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्या मिलेगा, खुदा मिल जाएगा आपको। अब सूरह अनाम की आयत नंबर 33 को भी यहां पर मैं तिलावत करूं। एक मौका है, तवज्जो सुने, एक मौका है। अबू जहल और अखनस बिन शरीक जो रईसुल मुनाफिकीन है, तवज्जो सुने, रईसुल मुनाफिकीन है, जो गुस्ताखों का सबसे बड़ा सरगना है, ये दोनों एक ऐसे बाग में टहल रहा। अब अबू जहल की जो है उनके गरोह में स्टेटस अबुल हिकम की थी, वो बड़ा हिकमत वाला। एक बार नबी ने अबू जहल कहा, वही रहा। अबुल हिकम था सैयद वादी, वादी का सरदार अबुल हिकम, उनके लोग उनको कहते थे ऐसा। तो अब वही अखनस बिन शरीक रईसुल मुनाफिकीन, जरा जुमले पे गौर कीजिए, कहता है कि या सैयदो अहले वादी, ए वादी वालों के सरदार, ए अबुल हिकम, आप बताओ यहां पर आपके सिवा और हमारे सिवा कोई नहीं, हम दोनों हैं, मोहम्मद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? फजीलत वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, सुभान अल फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, दुश्मन भी गवाही दे। दो ही है सिर्फ, सबके सामने हो तो बोला जा सकता कहां तो रिश्वत लिए होंगे, मगर तन्हाई में है दोनों। इधर ये डिस्कस कर रहे हैं, खुदा देखिए कितने अजीम है, अपने हबीब की एक एक छोटी छोटी सी चीज, खासतौर से जो अजमत वाली चीज हो कैसा उजागर करता है। उधर वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेजना चाहा, कहा रुको, अभी रुको, पहले सुनते हैं कि अबू जहल क्या कहता है।
ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی نوٹ کیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں اس کی تفسیر جلالین وغیرہ میں مذکور ہے۔ ابو جہل کا جملہ واللہ انہ لصادق، واللہ ان محمدا لصادق، یہ دو طرح کے جملے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک یقیناً محمد یقیناً سچے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ کمال ہے یار، دشمن سچا اچھا مانے، اپنے لوگ کیا بول رہے ہیں اس میں ہم سمجھ رہے الحمدللہ۔ ہاں خیر، تو ان محمد لصادق، بے شک محمد سچے ہیں، تو پھر آپ کہیں کوئی انکار کرتے ہیں ارے میں آنا تھا اور میں آنا تھا، اچھا رہنے دو چھوڑو، یہ ایسا ہو گئی بات۔ اللہ نے کہا اب جاؤ میرے حبیب کے پاس ایک آیت لے کر، سبحان اللہ، اے جبرائیل اب جاؤ ایک آیت لے کر، وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ حبیب خوشخبری ہو، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں نا، یہ جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تو صداقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ غرض دیکھیے ذرا ڈیفینس دیکھیے، اب سبحان اللہ کتنی باتیں کھل جاتی ہے الحمدللہ۔ عائشہ عظیم رسول ہم نے پایا کہ دشمن بھی سچا کہہ رہا ہے، دشمن بھی اچھا کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ ٹینشن نہیں لیجئے، یہ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، مجھے جھٹلائے گوارا ہے، آپ کو نہیں جھٹلانا چاہیے، آپ کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ وہ قانون بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پازیٹیوٹی کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے۔ امام اعظم علم میں رہو، امام بخاری علم میں رہو، مگر ایک دیہات کے ایک صحابی آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، پیار سے دیکھو مصطفیٰ کو، ایمان لاؤ مصطفیٰ پر، اور اسی وقت موت آ جائے، نہ نماز ہے تمہارے پاس، نہ حج ہے، زکات ہے تمہارے پاس، نہ کتاب ہے تمہارے پاس، میں کہہ رہا ہوں کہ تم امام بخاری سے بھی افضل ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم امام اعظم سے بھی افضل ہو۔ وجہ افضلیت کیا ہے؟ پازیٹیوٹی آف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پازیٹیو، ان کے لیے محبت، ان کے لیے اٹریکشن۔ آپ سوچتے ہیں نا نماز حج زکات یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذرا اس حدیث پر آپ غور کیجیے گا، آیت دھیان دیجیے گا، ہم آیت کے حوالے سے بھی جا رہے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہے، یہ بخاری شریف کی بڑی لمبی 2 پیج کی حدیث پاک ہے، عربی میں انڈیا کے نسخے میں اتنی لمبی 2 پیج کی حدیث ہے۔ آپ نے اس حدیث کا ہمیشہ بارہا مشاہدہ کیا اور یہ سنا کہ یہ نفسی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ نفسی یہ رسپانسبلٹی کے جملے ہیں، مجبوری کے جملے نہیں۔ ذرا سنیے آپ، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم کے پاس آپ جائیں گے، ان کو گنائیں گے، انت مسجود الملائکہ، آپ مسجود ملائکہ ہو، آپ کا اسٹیٹس یہ ہے، آپ کا لیول یہ ہے، آپ ان کی تعریف کریں گے پہلے، اور تعریف کرنے کے بعد آپ جو ہے کہیں گے اتشفع الی ربک، اشفع الی ربک، اللہ تعالیٰ ما نحن فیہ، ارے ہم کتنی تکلیف میں ہیں، آپ کو نہیں دکھ رہا، آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر ہیں، برگزیدہ ہیں، آپ اللہ سے ریکویسٹ کیجیے نا۔ صحیح بخاری میں سوچیں، اب دنیا میں زندگی میں شفاعت اور وسیلے کا منکر وہاں جا کے بول رہا ہے آدم کے پاس کہ آپ ذرا شفاعت کیجیے نا، آپ ریکویسٹ کیجیے نا۔ صحیح بخاری میں لمبی ایک دم ہے، اللہ تعالیٰ ما نحن فیہ، ارے ہم کتنی مشقت میں ہیں، اشفع الی ربک، آپ اللہ سے بولیے نہ کچھ، شفاعت کیجیے نہ کچھ۔ تو حضرت آدم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کہتے ہیں الی رب اذهبوا الی غیری، یہ میرا کام نہیں ہے، آج میں اپنے دائرہ کو سمجھتا ہوں، یہ جو ہے دائرہ شفاعت آج کسی اور کے لیے ہے، میرے علاوہ کے پاس جاؤ، نوح تمہیں بتائیں گے، نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی ایسے ہی، آتے آتے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بھی ایسے ہی، یہ سب اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اگر یہ مجبور ہو گئے تو دوسرے کے پاس نہیں بھیجتے، یہ بھیج رہے ہیں، یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ان کو کہا گیا ہے یہ، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بولی بولتا ہے، وہ کسی اور کی بولی نہیں بولتا ہے، وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب نے اپنی اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔ اب اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے آپ، تو اب یہاں آپ وہ نہیں بول رہے ہیں، کمال ہے یار، امام اسی لیے کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
वहां तो नजर आ गया, वहां तो गिनती के जो अजमतें थी हमने बता दिया, मजबूत मलाइका है, ये है वो है, सुभान अल्लाह हमने बता दिया, जानते थे। लेकिन इसके पास आ रहा हूं, ये तो अजमतों और कमालात की बेइंतहा क्वालिटी रखते हैं अपने पास, क्या क्या कहूं तुझे, इसलिए चेहरा नीचे। अब ये हम आप नहीं कहेंगे, उम्मती नहीं, हुजूर खुद कहेंगे अना लहा, अरे कहां थे, मैं तुम्हारा इंतजार कितने देर से कर रहा हूं। वहां सब कह रहे हैं मैं कितनी तकलीफ में हो, कितनी तकलीफ में हो। जब मोहम्मद के पास आप आए तो नबी कह रहे हैं अरे मैं इंतजार कर रहा हूं, कहां थे तुम लोग। अब तुम्हारी जो जुबान से जुमले नहीं। अब उसके बाद जरा सुनिए, अब जो बड़ी अहमियत की बात है, ये दुनिया में जब तक हम जिंदा रहते अमल का हुक्म हमारे को, ठीक है, मर जाएंगे तो अमल खत्म। अब कोई नमाज हज ज़कात कुछ नहीं, ये यानी ये दारुल अमल है, और मरने के बाद वाली दुनिया दारुल जज़ा। क्लियर है, दारुल जज़ा में अमल नहीं होता। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप आएंगे तो अब जरा सुनिए, डर और खौफ क्या है, हिसाबो किताब। और आपने हदीस भी बहुत सुनी और सच है, नबी की हर बोली सच है। नबी से टच होने वाली मिट्टी से कहा है, बोली की तो बड़ी अजीम बात है, समझ रहे, हर बात सच है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना है अव्वल मा युहासिबु बिही यौमल क़ियामह इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे पहले जो हिसाब लिया जाएगा वो नमाज। बिल्कुल है, एकदम सही है, हम हाजिर हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा, सबको कहा, ठीक है, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखर्र साजिदन, आपने अपने आप को, ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए सजदा में खुद तशरीफ ले गए। गिराना का जुमला नहीं बोली, सारे गिरतों को संभालने वाले गिरेंगे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। अब जरा से प्यार से जरा जुमला बोलिए, वो तो दारुल जज़ा है, सजदा तो दारुल अमल में हुआ करता है। और मैंने अभी 7-8 मिनट पहले कहा था, खुदा अपने हबीब के लिए कानून बदल देता है, अपने हबीब के लिए कानून बदल देता है। सुनो, ये कॉमन कानून है, और वो लोग भी सुने जो नबी को 63 साल की जिंदगी से तो मानते हैं और कहते हैं कि माज़अल्लाह मर गए। सुनो, मरने का उन्वान, मर जाओगे तुम। मुस्तफा के लिए तो ऐसी ऐसी जगह, जो जगह अनबिलीवेबल जगह समझिए है, तो वो तो दारुल जज़ा का उन्वान था। अल्लाह पाक ने दारुल सजदा बना दिया है। मेरा हबीब सजदा कर रहा है। एक दुनिया के कानून को फॉलो करने वालों, तुम्हारा कानून अलग है, मेरे हबीब का कानून अलग है। इसलिए अपनी सेंस ऑफ थिंकिंग से नबी को समझने की कोशिश मत करना, मेरी तौहीद से नबी को समझो। मेरी तौहीद, और मेरी तौहीद ये है कि मेरा महबूब सबसे अलग अलग, मेरा महबूब सबसे मुनफरिद, सबसे अजीम। इसलिए सुनो, ये दारुल अमल को भी मैं दारुल जज़ा बना रहा हूं, दारुल जज़ा को भी मैं दारुल अमल बना रहा हूं। सजदे में जब तशरीफ ले गए तो डर ये था, हाँ, इमाम अहले सुन्नत ने डर था कि एशिया की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत में सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह, दी उनकी रहमत में सदा, ये भी नहीं। बड़े मंजर से ये शेर आया, जरा तवज्जो सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा में तशरीफ ले तो अल्लाह पाक अपने कुर्सी जलाल पर है, हिसाबो किताब लेने वाला। अब हिसाबो किताब है ही वहां पे, अब कुर्सी जलाल पर है। इससे पहले के हिसाबो किताब का उन्वान आए, एक आवाज आती है, आइना हबीबी, मेरा महबूब कहां है, मेरा महबूब किधर है। ये तो मतलब वहां अट्रैक्शन के लिए जुमला है बस, वरना अल्लाह तो सब जान रहा है। जैसे ही अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देखता है, अच्छा मेरे महबूब यहां हो तुम, अच्छा हबीब, देखिएगा प्लीज अपने हिसाब से कह रहा, वरना अल्लाह पाक, वो महबूब मुहिब की बात है, इसको समझिएगा, राज की बात है, खूबसूरती के लिए ये जुमला कह रहा। हबीब, आज का दिन तो आपकी रिफात का दिन है, आप सजदे में सर को नहीं, इरफा रासक, इसका तर्जमा सुनिएगा, बड़ा मोहब्बत का तर्जमा कर रहा हूं, अपने सर को रिफात बख्शिए, इरफा, अपने सर को रिफात बख्शिए। अब इस हदीस की तर्जमानी में सूरह अलम नशरा की आयत नंबर 4 से कर रहा हूं। वाह, वरफाना लका, नहीं आगे नहीं, वरफाना लका, हमने आपकी खातिर बुलंद किया है, आपकी खातिर बुलंद किया है जिक्र का। आप इतने अजीम हो, लफ्ज़ आप पर गौर कीजिए, आप ना होते, किस
ذکر کو بلندی دے دی، یعنی جو ذکر کرے گا وہ بلند ہوگا. یہاں پر رفعت مصطفیٰ مراد ہے. ہم نے آپ کو دیکھا کہ بلند ہو، تو اب آپ کا جو بھی ذکر کرے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا. یہ ہے ورفعنا لک ذکر. ورفعنا لک پہلے ہے، آپ کو بلندی دی ہے. اب جو بھی آپ کا ذکر کرے گا، ذکر رکھا آپ کا ذکر کرے گا، اس کو بلندی مل جائے گی. تو اب ذرا رفعت، ارفع آرڈر سینٹینس ہے. ارفع رفعت بخشیے، رأسکا اپنے سر کو. حبیب یہ سر آج جھکنے کے لیے نہیں، اس سر کو دیکھ کر کے آج ساری تاجوری کو جھکاؤں گا. اور آج تو مقام محمود پر فائز ہونے کا مقام ہے آپ کے لیے. فقط اتنا سبب ہے، ان اقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حبیب لوگ ڈر رہے ہیں، میں کرسی جلال پر ہوں، حساب لینے والا ہوں. اب ٹاپک بدل دیا اللہ نے، حساب و کتاب بند، مصطفیٰ کی عظمت شروع. سبحان اللہ، مصطفیٰ کی عظمت شروع. حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو عطا، جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. اشفاء تشفع، آپ ریکویسٹ کیجئے، آپ کی ریکویسٹ کو قبول کیا جائے گا. اللہ اللہ مجھے بتائیے، ایسا جب منظر اللہ پاک کی طرف سے ابو بکر نے سنا ہوگا کتنا خوبصورت لگا ہوگا، عمر نے سنا ہوگا، ہمیں جب اتنا اچھا لگ رہا ہے تو وہ تو صدق میں اول درجے کے ہیں، کتنا خوبصورت لگا ہوگا. نبی کے ذکر سے اگر دل خوش نہ ہو وہ دل ہی نہیں ہے. سر نہ چھپ جائے وہ سر ہی نہیں ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یا رسول اللہ جب ایسا ہوا تو ذرا سوچئے، ایک ایسی جماعت ہے جو سارے اچھوں کی ایک جماعت، میں جماعت تو بہت ہوگی وہاں پہ مگر وہ صحیح والی ایک اچھوں کی پوری جماعت لگ گئی، متقیوں کی پوری جماعت لگ گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گنہگاروں کی پوری جماعت لگی گئی، اور جو ڈکلیئر ہے ان کی کوئی جماعت ہی نہیں. دو جماعت لگے، اچھوں کی ایک جماعت مکمل اور جو گنہگاروں کی جماعت مکمل. آئیے ہم سب حاضر ہو گنہگاروں کی جماعت میں، ہم سب بھی کھڑے ہیں گنہگاروں کی جماعت میں. اور کھڑے ہیں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، مولا کائنات، سب خوش ہیں کہ اللہ پاک نے کہا ہے جن کی. تو یہ سوچ رہے ہیں آج تو ضرور بلائیں گے، ضرور بلائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں سے شروع کیا ہے. اے گنہگار ادھر آؤ، اے اللہ یہ گنہگار ہے، یہ گستاخ نہیں ہے، میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، میں ان کا ریکویسٹ کرتا ہوں، قبول فرما. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے میں تو بڑی محبت سے جملہ کہوں آقا، کان پکڑ لینا ہوگا، کان پکڑ کر کے گنہگاروں کو بلا رہے ہیں میرے آقا اور کہہ رہے ہیں آؤ اے اللہ اے اللہ. اچھا یہ جب ابو بکر صدیق کی جو جماعت ہے، متقیوں کی جو جماعت جب دیکھ رہی ہے، ان پرہیزگاروں کی جماعت دیکھ رہی ہے تو یہ سوچنے لگی ہے ارے ہماری طرف تو دیکھ بھی نہیں رہے آقا، آج تو ہماری طرف توجہ بھی نہیں ہے. ارے جن کی نگاہ کی خاطر ہم تو پوری تن من دھن آل اولاد ساری چیزیں قربان کر دی، آج نظر مصطفیٰ ہماری طرف نہیں ہے. تو اب کیا کرتے؟ اب مشورہ کرتے ہیں، اب تھوڑے سے آپس میں مشورہ کرتے ہیں. مشورہ یہ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں وہ جو سب لگی ہوئی ہے نا ان سب والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ایسا ہے نا ایک گناہ قرضہ دے دو نا، ایک گناہ قرضہ دے دو. سارے متقین اور پرہیزگار یہ گنہگاروں کی صفوں میں آ کر قرضہ لے رہے ہیں. اس کو امام اہل سنت اس طرح فرماتے ہیں، واہ کیا ہی ذوق افزا، یعنی ذوق اور شوق بڑھانے والی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اب امام سنت مجدد کا جملہ ہے، یہی دلیل ہے ہماری. ذرا توجہ سے سنیے، جب یہ آتے ہیں قرضہ لیتے، اب اس صف میں جب آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہٹو ہٹو ادھر جاؤ. کہا یا رسول اللہ، اب ذرا جملہ سنیے کیا ہے، گناہ کیا بات ہے، سبحان کیا بات ہے. غفار تو ہے، شاعت ہے محشر مصطفیٰ، قلب حزی کو کہہ کے یہ سمجھا دیا ہوں میں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ جس کی وجہ سے جس بیس پر ان سب کو بخشوا رہے ہیں نا وہ بیس میرے پاس بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذوق بڑھانے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، خدا تو اپنی شان کے مطابق مسکرا ہی رہا.
یہاں تک کہ اللہ کا نبی ایک جملہ کہتا مولا سارے اچھے تیرے ہیں، سارے گنہگار میرے ہیں، میرے سارے گنہگاروں کو بخش دے۔ اب آپ ایک اور جملہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 160 کی وضاحت سنیے گا کہ میں سارے جہان کے لیے رسول ہوں، اور جہان میں جہنم بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب رسول رحمت اگر وہاں پر اپنی رحمت نہ دکھائے تو سارے جہان کا ایک حصہ نکلے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا گیا کہ اخرج فی من کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ من خردل ایمان او غیرت، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان، رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، میرے حبیب جاؤ۔ اب یہ جاؤ کہاں کہہ رہے ہیں؟ جو گناہگار امتی گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہیں آپ جاؤ۔ اور جیسے ہی مصطفیٰ قدم رکھ رہے ہیں جہنم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہاں کے لیے بھی رسول ہے، وہاں کے لیے بھی رسول ہے، ایک ایک کر کو۔ اچھا ذرا سے ایک اور جملہ بتائیے، ذرا علم غیب کی عظمت کو سمجھیے۔ یہاں پر اللہ پاک نے کہا جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی ایمان ہو، دل میں کہا، کتنے گنہگار ہوں گے سب کے دل کو ٹٹولیں گے۔ واہ، نام نہیں بتایا اس کے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے بے شک، لیکن حبیب آپ بھی دل میں غیب رکھتے ہو نا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کون کتنا کیسا کس کے دل میں کیا کیا ہے۔ آپ نکال لیجئے ہر ایک کو، یہ کہا نکال کر لائیے، اور نکالا۔ بعد میں یہ بھی نہیں کہا کوئی چھوٹ گیا، نہیں، جانتے ہیں دائرہ رسالت مطلقہ محمد عربی کی رسالت میں علم کا عنوان نہ ہو امپاسبل ہے۔ میرا نبی ہے، یہ سارے جہان کا نبی ہے، ہر عالم کی وہ رحمت ہے۔ ایک نقطہ دینا تھا مجھے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 160 کے ذریعے سے، نبی کی شان دیکھیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حشر کے حوالے سے سنے تو حساب لیتا اللہ، کہاں حساب لیا؟ ہو گیا سب کچھ ہے؟ اس لیے آخری اور عظیم جملہ سنیے اس سے ریلیٹڈ، نماز اس لیے نہ پڑھو کہ تمہیں حساب دینا ہو، نماز اس لیے پڑھو کہ مصطفیٰ کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے۔ حساب نہیں دے سکتے آپ، ایک آنکھ نکال دے اللہ تعالیٰ، پورے خاندان کا احسان اگر اللہ ایک پردے پر رکھ دے ایک آنکھ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حساب نہیں دے سکتے آپ، پلک کے ایک بال کو پیدا نہ کرنے والی مخلوق خدا کی نعمت کا بدلہ دینا چاہتی نہیں دے سکتی۔ اس لیے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا، نماز پڑھو حساب دینے کے لیے نہیں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اب ذرا سنیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 جو ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آگے سنیے، قَالَ أَقْرَرْتُمْ 1,24,999 ذرا بیٹھ رہیے، اقرار کرتے ہو یہ جو میں نے تمہیں کہا ابھی کہ ایک عظمت والا رسول آئے گا، ان کو بلیو کرنا، ان کا ڈیفینڈ کرنا، یہ بھاری، یہ اقرار کرتے ہو؟ لیکن اقرار کرنے کا فوراً جواب نہیں مانگتا اللہ، رکو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اسی سے کنٹینیو آئے۔ اسر بولتے ہیں بھاری ذمہ کو، بھاری بوجھ، جیسے ربنا لا تحمل علینا اسرن ہے للہ ما فی السماوات، اس کا معنی ہے اے پروردگار ہمیں پچھلی قوم کی طرح بوجھ نہ ڈال ہم پر، جیسا پچھلی قوم میں کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہماری پچھلی قوم میں جیسا ڈالا ویسا ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ پچھلی قوم کو تباہ کر دیتا تھا اللہ گناہ کی وجہ سے، لیکن اے اللہ میں حبیب کی امت ہوں، حبیب کی امت پر ایسا بوجھ نہیں ڈال، یہ دعا کرتے آپ۔ تو اس بولتے بھاری ذمہ کو، اور وہی ہے وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اسری یا میں میرے بھاری ذمہ کو تم پکڑتے ہو۔ اسی لیے شروع میں کہا تھا، اس آیت میں کہا کتاب دیا میں نے، یہ نہیں کہا یہ ذمہ ہے، حکمت دیا یہ نہیں کہا ذمہ ہے، نبی ہو رسول ہو یہ تو دوں گا ہی، لیکن محمد عربی کو بلیو کرنا، ان کا ڈیفینڈ کرنا، یہ بھاری ذمہ ہے توحید کا، یہ اللہ کا بھاری ذمہ ہے محمد کو ماننا۔ ذرا توجہ سنیے گا، آپ ہم سب ناپاکوں کی دنیا میں رہنے والی قوم
نبی کو ڈسکس وہاں سلیکٹڈ سے کہا جا رہا ہے. نبی کو ماننا یہ میرا بھاری ذمہ ہے. نبی کو ماننا, محمد عربی کو بلیو کرنا یہ میرا بھاری ذمہ ہے, امپورٹنٹ ذمہ داری ہے, سب سے اہم ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد قالوا اقررنا, ساروں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اب ذرا سنیے آگے فرماتا اللہ قال فاشهدوا, اللہ نے کہا تم لوگ گواہ رہنا, تم سب گواہ رہنا جو تم نے ابھی مجھ سے کہا. لیکن نہیں رکو دیکھیے رکو, وہ تعداد ذرا پوری کر دیتا ہوں. 1,23,999 اب اس میں ایڈ ہو. واہ, اور عظمت کو سمجھیے گا خدا کی قسم. اللہ فرماتا ہے میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. کون کہہ رہا؟ وہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. اب اللہ کو ملائیے, 24,000 ہو گیا نا. 1,24,000 کی تعداد اللہ کو پسند ہے. حبیب رہے یا خدا رہے, اب حبیب رہے یا خدا رہے. سورہ فتح آیت نمبر 8-9 میں آپ آئیے. اللہ فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنایا. دھیان دیجیے گا, اللہ پاک 1,23,999 کے ساتھ مصطفیٰ کا شاہد اور مصطفیٰ کو اپنا شاہد بنایا. اے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنایا, یعنی آپ مجھے دیکھو, مجھے دیکھ کر جا کر کہو اللہ ہے, لوگ مانیں گے, میں قبول کر لوں گا ان کو. تو آپ میرے شاہد ہیں, آپ کا مشاہدہ میرے لیے کافی ہے. توجہ سے سنیے, اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. 1,24,000 کی تعداد اللہ نے مکمل فرما دی ہے. تو خدا کے رسول کی عظمت کی محفل کا دفاع کرنے والا انبیاء کرام تو ہے ہی, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. خود خدا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ, میں تم سب کے ساتھ ہوں گواہوں میں سے. اور کس کی گواہی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی گواہی, ایمان کی گواہی. تو اچھا, ایمان کی گواہی, اس کا مطلب یہ ہوا جو عظمت رسول کا قائل ہے خدا اس کے ایمان کی سند دیتا ہے. سبحان اللہ, سند دیتا ہے. اور آخری بات ٹائم ہو گیا ہے, آخری آیت جو بڑی ذمہ داری سے اور بڑے محظوظ ہوئے آپ, فمن تولا بعد ذلک. پوری دنیا کو جا کر یہ بات سنا دیجیے آپ. اس سے پہلے اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو کہہ دیے بعد ذالک اب نہیں کرنا. فمن تولا بعد ذالک آیت نمبر 81 میں, جو کوئی بھی اس کے بعد, ہاں جو کوئی بھی, نبیوں سے تو امپاسبل ہے کہ وہ مکریں, کوئی نہیں سکتا, وہ معصوم ہے. اس کے بعد امت کو پیغام دے رہا ہے آیت نمبر 80 کے بعد 81 میں, فمن تولا. فمن تو, یہ تو کا لفظ عربی میں فا کا لفظ اس وقت آتا ہے جب اس سے پہلے اگر کوئی مجمل بات ہو تو اس کو شارٹلی بیان کیا جائے, یا شارٹلی ہو تو اس کا ڈیٹیل کیا جائے. تو یہاں ڈیٹیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا, مصطفیٰ ٹاپک ہے, انبیاء کرام سامعین ہے. تو یہ عظمت والی اس محفل کو جو بیان ہوا ہے, اس بیانی محفل کو جو کوئی نہ مانے گا, بعد ذالک, جو کوئی اس کے بعد مکرے گا. کیا مطلب؟ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے عظمت محمدی بیان کی ہے, اتنے وٹنسز, آتھر, یہ تمام کے بعد اگر کوئی مکرا تو ایمان تو چھوڑو, فاولئک هم الفاسقون, وہ جماعت فاسقہ میں ہے. اور اللہ جب فاسق کسی کو کہتا ہے تو مراد کافر ہوتے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, تو مومن کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے
مطلب کیا سمجھے آپ؟ نبی کو بلیو کرنے والے پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو خود اپنی شرکت کو یقینی امت کے سامنے بنا کر، خلق کے سامنے بنا کر یہ ذہن دیا ہے کہ یہ نبی بلیو کرنے کے لیے ہے، یہ نبی پازیٹیوٹی کے لیے ہے، یہ نبی ڈسکس کا عنوان نہیں ہے، یہ نبی ماننے کا عنوان ہے، یہ نبی تصدیق کا عنوان ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا، وہ فاسق ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بعد ذالک، جو کوئی بھی اس کے بعد مکرے گا فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسق ہوگا۔ اب دعا کر دیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کی آمد بہار کے سب کو طفیل میں قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری اور شرکت کو اپنے فضل سے، حبیب پاک کے کرم سے قبول فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔